بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کفار کے دو گروہ۔ کفار مکہ کے دو گروہ تھے۔ ایک تو وہ تھے جنہیں تکبر نے غور و فکر سے روک دیا تھا، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق پر ہونے سے جاہل رہے۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا، لیکن تکبر نے ان کو اعتراف کرنے سے روک دیا۔ اللہ عز و جل نے ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ سورہ بقرہ ترجمہ۔ تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، اس کے منکر ہو بیٹھے۔ اور فرمایا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ سورہ نمل ترجمہ۔ اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے۔ یہ قسم درجے میں اگرچہ پہلی قسم یعنی اللہ عز و جل پر تکبر کرنے والوں سے کم ہے، لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ عز و جل کا حکم قبول کرنے اور اس کے رسولوں کی پیروی کرنے سے تکبر برتا جاتا ہے۔ تیسری قسم عام بندوں پر تکبر کرنا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے، اور اس کا نفس دوسروں کے سامنے عاجزی کرنے سے انکار کرے اور دوسروں پر برتری کے اظہار کی طرف بلائے۔ جب بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور اپنے ساتھ ان کی برابری کو ناپسند جانتا ہے۔ عام بندوں پر تکبر کے برا ہونے کی دو وجوہات۔ اگرچہ یہ تکبر پہلی دو قسموں کے مقابلے میں کم درجے کا ہے، لیکن دو وجہوں سے یہ بھی بہت بڑا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بڑائی، ذاتی عزت و عظمت اور حقیقی بلندی تو مالک و قادر عز و جل کے علاوہ کسی کے لائق نہیں، کیونکہ بندہ فی نفسہ مملوک، کمزور اور عاجز ہے، بذات خود خیر و شر میں سے کسی چیز پر قادر نہیں۔ متکبر شخص رب تعالیٰ سے جھگڑتا ہے۔ جب بندے کی یہ حالت ہے تو اسے تکبر کیسے زیب دے سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ بندہ جب تکبر کرتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اس کی ایک ایسی صفت میں جھگڑتا ہے جو صرف اسی کی جلالت شان کے لائق ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ غلام بادشاہ کی ٹوپی لے کر اپنے سر پر رکھ لے اور اس کے تخت پر بیٹھ جائے تو غلام کے اس فعل سے بادشاہ کس قدر ناراض ہوگا اور غلام کو کس قدر رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر یہ کہ غلام کی یہ حرکت آقا کے سامنے کس قدر جرأت کہلائے گی، نیز اس نے جو فعل کیا وہ کس قدر برا ہے۔ حدیث قدسی میں اسی طرف اشارہ ہے، العظمات ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہما قسمت، یعنی عظمت میرا ازار اور بڑائی میری چادر ہے، جو کوئی ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے تباہ کر دوں گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ خاص میری صفت ہے اور صرف میرے لائق ہے، اور اس کے متعلق جھگڑنے والا میری صفات میں سے ایک صفت میں مجھ سے جھگڑتا ہے۔ جب بندوں پر بڑائی کا اظہار صرف اللہ عز و جل کے شایان شان ہے، تو جو آدمی اس کے بندوں پر تکبر کرتا ہے وہ اللہ عز و جل کا مجرم ہے، کیونکہ جو شخص بادشاہ کے خاص غلاموں کو ذلیل و رسوا جانتا ہے، ان سے خدمت لیتا ہے، ان پر بڑائی کا اظہار کرتا ہے اور ان سے وہی معاملہ کرتا ہے جو بادشاہ ان سے کرتا ہے، تو وہ بادشاہ کے بعض معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ یہ اس شخص کی طرح نہیں جو بادشاہ کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے اور تنہا حکومت کرنا چاہتا ہے۔ تمام لوگ اللہ عز و جل کے بندے ہیں اور رب تعالیٰ کو ان پر عظمت اور بڑائی حاصل ہے، لہذا جو شخص اللہ عز و جل کے بندوں میں سے کسی پر تکبر کرتا ہے تو وہ اللہ عز و جل سے اس کے حق میں جھگڑتا ہے۔ البتہ اس جھگڑنے میں اور فرعون و نمرود کے جھگڑنے میں ایسا ہی فرق ہے جیسا فرق ان دو شخصوں کے درمیان ہے، جن میں سے ایک بادشاہ کے بعض غلاموں کو حقیر جاننے کی صورت میں بادشاہ کا مجرم ٹھہرتا ہے اور دوسرا بادشاہ کی بادشاہی میں جھگڑنے کے سبب مجرم ٹھہرتا ہے۔ متکبر شخص منافقین کا ایسا طرز اپناتا ہے۔ دوسری وجہ عام بندوں پر تکبر کے برا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تکبر اللہ عز و جل کے احکام کی مخالفت کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ متکبر آدمی جب کسی بندے سے حق بات سنتا ہے تو اسے قبول کرنے میں عار محسوس کرتا ہے، بلکہ اسے جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مناظرانہ بحثوں میں اس کا مشاہدہ عام ہے۔ ہر مناظر کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے رانوں سے پردہ اٹھا رہا ہے، لیکن جب حق قبول کرنے کا معاملہ آتا ہے تو متکبرین کا سا رویہ اپناتا ہے۔ اگر ایک شخص کی زبان پر حق ہوتا ہے تو دوسرا اسے قبول نہیں کرتا، یہی نہیں بلکہ حق کو ٹھکرانے اور اسے ناحق قرار دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتا ہے، حالانکہ یہ منافقوں اور کافروں کا طریقہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ سورہ حامیم سجدہ۔ ترجمہ، اور کافر بولے یہ قرآن نہ سنو اور اس میں بیہودہ غل یعنی شور کرو، شاید یوں ہی تم غالب آؤ۔ تو جو شخص حق کا اظہار کرنے کی بجائے مد مقابل پر غلبہ پانے اور اسے خاموش کروانے کے لیے مناظرہ کرے، وہ اس عادت میں کفار و منافقین کے ساتھ شریک ہے۔
यूं ही तकब्बुर इंसान को वाज़ व नसीहत कबूल करने से भी रोक देता है। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, वइज़ा क़ीला लहुत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, सूरह बकरा तर्जुमा। और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डर तो उसे और ज़िद चढ़े गुनाह की। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतल्लिक़ मरवी है कि उन्होंने ये आयत मुबारका पढ़ने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और फरमाया, एक शख्स ने नेकी की दावत दी तो उसे कत्ल कर दिया गया। फिर दूसरा खड़ा हुआ और उसने कहा, क्या तुम ऐसे लोगों को कत्ल करते हो जो नेकी का हुक्म देते हैं? तो मुतकब्बिर शख्स ने उसे भी कत्ल कर दिया। बस उस मुतकब्बिर शख्स ने नेकी की दावत देने वाले और कत्ल से मना करने वाले दोनों को महज तकब्बुर की वजह से कत्ल कर दिया। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, किसी शख्स के गुनाहगार होने के लिए यही बात काफ़ी है कि जब उससे कहा जाए अल्लाह अज़्ज़ व जल से डर तो वो कहे तू अपनी फ़िक्र कर। दाएँ हाथ बेकार हो गया। एक शख्स बाएँ हाथ से खा रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, कुल बियमीनिक, यानी दाएँ हाथ से खाओ। उसने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इस्तताअता, यानी तू वाकई ऐसा नहीं कर सकेगा। चूँकि उस शख्स ने तकब्बुर के बायस से ऐसा कहा था, रावी फरमाते हैं कि उसके बाद उसे कभी अपना दायां हाथ उठाना नसीब न हुआ, यानी उसका दायां हाथ बेकार हो गया। मालूम हुआ कि लोगों पर तकब्बुर करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म पर तकब्बुर करने की तरफ ले जाता है। शैतान की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। शैतान की दायमी हिलाकत का सबब। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने लोगों की इबरत के लिए शैतान की नाफरमानी को कुरान मजीद में बयान फरमाया। चुनांचे शैतान का कहना अना खैरुम मिन, सूरह स्वाद तर्जुमा, मैं इससे बेहतर हूँ, ये तकब्बुर नस्ब की वजह से था, क्योंकि उसी ने कहा था खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, सूरह स्वाद तर्जुमा, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से पैदा किया। इस तकब्बुर ने शैतान को उस सजदे से रोका जिसका हुक्म अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे दिया था। इब्तिदा में शैतान का तकब्बुर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में था, क्योंकि इसे उनसे हसद था, लेकिन यही तकब्बुर उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म के सामने तकब्बुर करने की तरफ ले गया और फिर ये उसकी दायमी हिलाकत का सबब बन गया। बंदों पर तकब्बुर की आफात में से ये आफत सबसे बड़ी है। हक़ को झुठलाना और उसका इनकार करना तकब्बुर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब हज़रत सैयदना साकिब बिन कीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ये बात पसंद है कि मैं खूबसूरत दिखाई दूँ, तो क्या ये तकब्बुर है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वलाकिन्नल किब्रा मन बतरल हक़्क़ व गामिसन नास, यानी नहीं, बल्कि तकब्बुर तो ये है कि आदमी हक़ को झुठलाए और लोगों को हक़ीर जाने। एक रिवायत में है, मन साफ़िहल हक़्क़, यानी मुतकब्बिर वो है जो हक़ का इनकार करे। गामिस अन्नास का मतलब यह है कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदों को दलील व हक़ीर ख्याल करे, हालांकि वो भी उस जैसे या उससे बेहतर हैं। ये पहली आफत है। और साफ़ी हल हक़ का, यानी हक़ बात को रद्द करना, ये दूसरी आफत है। लिहाजा जो शख्स ये ख्याल करता है कि वो अपने मुसलमान भाई से अच्छा है और वो उसे हक़ीर जानता है, नीज़ उसे हकारत की नज़र से देखता है या हक़ बात को रद्द कर देता है, हालांकि वो जानता है कि यह हक़ है, तो वो मखलूक के मामलात में तकब्बुर करता है। और जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने आजिज़ी करने और आजिज़ी के साथ उसकी अताअत करने को नापसंद जानता है और इसी तरह रसूलों की इत्तबा को भी नापसंद जानता है, तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके रसूलों के मुकाबले में तकब्बुर करता है। छठी फसल, तकब्बुर पर उभारने वाले 7 ज़ाहरी असबाब। तकब्बुर वही शख्स करता है जो खुद को बड़ा समझता है, और खुद को बड़ा वही समझता है जो अपने लिए सिफ़ात कमाल में से किसी सिफ़त का मुद्दई होता है। और कमाल या तो दीनी होता है या दुनियावी। दीनी कमाल इल्म व अमल है और दुनियावी कमाल नस्ब, खूबसूरती, क़ुव्वत, माल और दोस्तों की कसरत है। तो यूँ कुल 7 असबाब हुए। इल्म के ज़रिए तकब्बुर। तकब्बुर का पहला सबब इल्म है और उलमा बहुत जल्द तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं। चुनांचा सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आफतुल इल्मिल खुयलाउ, यानी इल्म की आफत तकब्बुर है। इसीलिए आलिम बहुत जल्द इल्म के बाइस तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, यानी वो इल्म के जमाल व कमाल के सबब खुद को बहुत बड़ा समझता है और लोगों को हक़ीर जानता है। उन्हें जानवरों की तरह ख्याल करता है और जाहिल करार देता है। उसकी दिली तमन्ना यह होती है कि लोग उसे सलाम में पहल करें। अगर इत्तफ़ाक़न वो किसी को सलाम करने में पहल कर ले या खंदा पेशानी से किसी को सलाम का जवाब दे दे या किसी के लिए खड़ा हो या किसी की दावत कबूल कर ले, तो इसे उस पर एहसान समझता है और ये ख्याल करता है कि इसे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। नीज़ ये गुमान करता कि मैंने ये सलूक करके उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है और उसके साथ वो मामला किया है जिसका वो मुस्तहिक़ नहीं, लिहाजा उसके शुक्राने में उसे मेरा ग़ुलाम बनकर रहना चाहिए और मेरी खिदमत करनी चाहिए। जाहिल, मुतकब्बिर और हकीकी इल्म। मुतकब्बिर उलमा का आम दस्तूर ये होता है कि लोग उनके साथ नेकी करते हैं लेकिन वो लोगों के साथ नेकी नहीं करते। लोग उनकी मुलाकात को आते हैं लेकिन वो लोगों की मुलाकात को नहीं जाते। लोग उनके बीमार होने पर उनकी इयादत करते हैं लेकिन वो लोगों की इयादत नहीं करते।
اگر کوئی ان سے میل جول رکھے تو اس سے خدمت لیتے ہیں، اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرے تو اسے برا جانتے ہیں، گویا وہ ان کا غلام یا مزدور ہے۔ تعلیم دینے کو حسن سلوک و احسان تصور کرتے ہیں، اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے انہیں علم سے نوازا ہے، اس لیے ان سے خدمت لینا ہمارا حق ہے۔ یہ دنیاوی معاملات میں ان کا شیوہ ہے، اور اخروی معاملات میں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو اللہ عز و جل کے ہاں عام لوگوں کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ گمان کرتے ہیں، دوسروں کے متعلق خوف کا اظہار کرتے ہیں، لیکن خود اپنا احتساب نہیں کرتے، عوام سے زیادہ خود دنیا سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، لہذا انہیں عالم کہنے کی بجائے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ علم حقیقی تو وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی خود کو اور اپنے رب تعالیٰ کو پہچان لے، خاتمے کے خطرے کو جان لے، اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ عز و جل علماء ہی سے سخت مواخذہ فرمائے گا۔ حقیقی علم کی بدولت خوف و خشیت اور عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جسے یہ علم نصیب ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کو اپنے سے بہتر خیال کرتا ہے، کیونکہ علم کے ذریعے اللہ عز و جل کے ہاں اس کا عذر ختم ہو جاتا ہے، لہذا اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت علم کا صحیح طور پر شکر ادا نہ کر پائے گا۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کی تکلیف بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ بعض لوگ علم کی وجہ سے اتنے متکبر اور ہٹ درم کیوں ہو جاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا ایسے علم میں مشغول ہوتا ہے جسے محض علم تو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقی علم نہیں کہا جاتا، کیونکہ حقیقی علم تو وہ ہے جس کے ذریعے آدمی اپنی اور اپنے رب تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے اور اس سے دور کر دینے والے امور کی پہچان حاصل کرتا ہے، اور اس علم سے خشیت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکبر اور بے خوفی نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر۔ ترجمہ، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس حقیقی علم کے سوا جو علوم ہیں، مثلا طب، حساب، لغت، شعر گوئی، نحو، قضاء اور مناظروں کے طریقے، تو آدمی جب ان علوم کو سیکھتا ہے وہ تکبر اور نفاق سے بھر جاتا ہے، لہٰذا ان علوم کو علم کہنے کے بجائے پیشہ و صنعت کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ علم تو وہی ہے جس سے بندگی اور ربوبیت کی معرفت حاصل ہو اور عبادت کا طریقہ معلوم ہو، اور ایسے علم سے عموماً عاجزی ہی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا سبب علم کے باعث تکبر کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب آدمی علم کا آغاز کرتا ہے تو اس کا باطن اچھا نہیں ہوتا، نفس ذلیل ہوتا ہے اور اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، تو چونکہ پہلے وہ نفس کی تربیت کرنے اور دل کو مختلف مجاہدوں کے ذریعے ستھرا کرنے میں مشغول نہیں ہوتا، اور نہ اپنے نفس کو رب تعالیٰ کی عبادت کرنے پر راضی کرتا ہے، لہذا اس کے باطن میں خباثت باقی رہتی ہے۔ پھر جب وہ علم میں مشغول ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، وہ علم باطنی خباثت کی وجہ سے اس کے لیے مفید نہیں ہوتا، اور نیکی میں اس علم کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ علم بارش کی مثل ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی ایک مثال اس طرح بیان فرمائی ہے کہ علم آسمان سے برسنے والے بارش کے اس پانی کی طرح ہے جو نہایت صاف اور میٹھا ہوتا ہے۔ درخت اس پانی کو اپنی جڑوں کے ذریعے جذب کر لیتے ہیں، تو جس درخت کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ پانی کو بھی اسی طرح کر دیتا ہے۔ کڑوے درخت کی کڑواہٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور میٹھے درخت والے کی مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ اسے اپنی خواہش کے مطابق بدل دیتے ہیں، لہذا تکبر کرنے والے کا تکبر بڑھ جاتا ہے، اور عاجزی کرنے والے کی عاجزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص جاہل ہونے کے سبب تکبر کا عزم کرتا ہے تو علم کی صورت میں اس کے پاس تکبر کا ایک سبب آ جاتا ہے، یوں اس کا تکبر بڑھ جاتا ہے، اور جب کوئی شخص جہالت کے باوجود اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے تو علم کے باعث اس کا خوف مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ علم کے ذریعے اس کی جہالت کا عذر ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس کی خوف و خشیت اور عاجزی و انکساری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم بھی تکبر کا ایک بڑا سبب ہے، اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء۔ ترجمہ، اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیرو یعنی تابع مسلمانوں کے لیے، اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورہ آل عمران۔ ترجمہ، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ اور اپنے ولیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، سورہ المائدہ۔ ترجمہ، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت۔ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بے کسوں کے مددگار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس کے باوجود وہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا، ہم سے زیادہ قرآن پڑھنے والا اور علم رکھنے والا کون ہے؟ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، وہ اسی امت میں سے ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔
امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں تم متکبر عالم مت بنو کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے برابر ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے واعظ کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا یہ خود کو ذبح کرنے کی مثل ہے۔ اسی طرح ایک امام مسجد نے آپ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد واعظ کر لے تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں تم اس کی وجہ سے پھول نہ جاؤ۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن لوگوں کی امامت فرمائی تو سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اپنے لیے کوئی دوسرا امام تلاش کر لو یا پھر اکیلے نماز پڑھو، کیونکہ دوران نماز مجھے یہ خیال گزرا کہ قوم میں مجھ سے افضل کوئی نہیں۔ جب حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ جیسے اشخاص اپنے متعلق یہ فرما رہے ہیں تو بعد والے کمزور لوگ اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ زمانے کا صدیق ایسے علماء روئے زمین پر بہت کم ہیں جو عالم کہلانے کے مستحق ہوں اور پھر ان میں علم کے ہوتے ہوئے تکبر بھی نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی عالم مل جائے تو وہ زمانے کا صدیق ہی ہوگا جس سے دوری اختیار کرنا مناسب نہیں، بلکہ ایسے عالم کی قربت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے عالم کی ذات اور اس کے اقوال سے استفادہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ ایسے عالم کی زیارت بھی عبادت ہے۔ لہذا اگر تمہیں ایسے شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ ملک چین کے آخری کنارے پر ہے تو بھی تمہیں اس کے پاس جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس امید سے کہ تمہیں اس کی برکتیں نصیب ہوں اور تم اس کی صحبت سے فائدہ حاصل کرو۔ مگر ہائے افسوس، اس زمانے میں ایسے لوگ کہاں، ایسے خوش نصیب اور بلند اقبال لوگ پہلی اور دوسری صدی میں گزر چکے۔ ہمارے زمانے کی حالت یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے علماء بھی نہیں جو ان اکابرین کے اوصاف نہ اپنانے پر کم از کم افسوس کا اظہار ہی کر لیں۔ چنانچہ ان اکابرین کے اوصاف کے حامل علماء اس دور میں یا تو ہیں ہی نہیں یا پھر بہت تھوڑے ہیں۔ اگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری نہ ہوتی، سیاتی علی الناس زمان من تمسک فیہ بعشر ما انتم علیہ ناجا، یعنی عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو شخص تمہارے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عمل کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے گا نجات پا جائے گا۔ تو معاذ اللہ ہم اپنے برے اعمال کی وجہ سے نا امیدی کا شکار ہو جاتے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو صحابہ کرام علیہم اللہ رضوان کے عمل کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرتا ہو؟ کاش ہم ان کے عمل کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیتے۔ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی شان رحمت کے مطابق سلوک فرمائے اور اپنے فضل و کرم کے سبب ہمارے برے اعمال کی پردہ پوشی فرمائے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔